میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگوں، ہم سب کا اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے علاقوں سے یہاں چل کر آنا صرف دین اور دعوت اور ختم نبوت کی جو محنت، ختم نبوت کے طفیل جو محنت اس امت کو دی گئی ہے، اس نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں کوئی ایسا صریح حرام کام جس کی حرمت کی احادیث میں صراحت ہو اور جس پر شدید عذاب کی وعید ہو، اور پھر ایسا مجمع جو پورے دین کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی فکر اور محنت کی نسبت پر جمع ہوا ہو، بڑی تکلیف دہ چیز ہے یہ کہ کام کرنے والوں میں بھی اور اجتماعات میں بھی عام طور سے تصاویر کا لینا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ باوجود علماء حق کے اس کی حرمت کا فتویٰ دینے کے ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ ایسی مجلسوں میں یہ حرام کام خود اپنے دل کو بھی خیر کی بات کے اندر اترنے سے روک دیتا ہے، اور ایسی مجلسوں میں گناہوں کے اثرات و ظلمتیں دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے سخت وعید ہے حدیث میں، سخت وعید ہے۔ اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، کہ سب سے سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ ہوں گے جو تصویر لینے والے ہیں۔ ان کو مکلف کیا جائے گا کہ اس کے اندر روح پھونکیں، اور وہ روح نہیں ڈال سکیں گے، روح ڈالنا صرف اللہ کا کام ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرنا کہ کسی طرح کوئی حلال اور جواز کی شکل نکل آئے، یہ دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے، یہ دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے۔ بلکہ ہر وہ چیز جس سے فحش اور گناہ عام ہوتا ہو، ایسی چیز اگر جائز بھی ہے تو اس کا چھوڑ دینا ضروری ہے، اس کا چھوڑ دینا ضروری ہے۔ پھر ایسی مجلسوں میں جہاں محض قال اللہ قال الرسول اور جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہمارے کام کا مقصد تو امت کو واپس کرنا ہے نبوت، دور نبوت اور سنت کی طرف۔ اس دعوت کی نسبت پر امت کے جمع ہونے کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے، وہ دور نبوت کو لوٹا کر واپس لانا ہے، دور نبوت کو لوٹا کر واپس لانا ہے۔ یہ ہمارے اجتماعات کا اصل مقصد ہے کہ دور نبوت لوٹ کر واپس آئے۔ دعوت میں، عبادت میں، تعلیم اور تعلم میں، ہر کام میں رواج کی مخالفت یہ دعوت اللہ کا بنیادی مقصد ہے۔ ہر رواجی چیز کی مخالفت یہ دعوت اللہ کا بنیادی مقصد ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ابھی گاڑی میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا، فرماتے تھے کہ یہ اجتماعات دعوت کی نسبت پر اگر یہ اپنے نہج سے ہٹے تو ان کا نقصان بہت ہوگا۔ اس نہج سے ہٹنا کیا ہے؟ اس 3 دن کے مجمع کے آسمان کے نیچے جمع ہونے اور محض ذکر و عبادت، دعوت اور تلاوت میں مشغول رہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس خیر پر جمع ہونے والوں کا جمع ہونا سارے عالم کے لیے ہدایت کا اور سارے عالم کے ہدایت پر آنے کا پورے عالم پر اثر ڈالے۔
اصل مقصد یہ تھا، لیکن مجمع بہت غافل ہے، مجمع بہت غافل ہے۔ اس مجمع میں تصاویر کو سوچنا بھی حرام ہے، سوچنا بھی حرام ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اگر کسی جگہ پر سارے عالم میں دین کو قائم کرنے کی نسبت پر جمع ہوا جائے، وہاں گناہ کا کرنا اپنے مقام، اپنے محلے کے گناہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا، کہیں زیادہ ہوگا۔ اس لیے پورے مجمع سے پرزور درخواست ہے یہ کہ اول تو اس گناہ سے توبہ کریں، اور یہ جو بیماری پیدا ہوئی ہے، عوام ہو یا خواص، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل، یہ جو بیماری پیدا ہوئی ہے تصاویر کی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ یہ وعید سب کے لیے ہے، یہ وعید سب کے لیے ہے، کوئی بھی ہو۔ سب سے سخت عذاب میں ہوں گے قیامت میں وہ لوگ جو تصویریں لیں گے، سب سے سخت عذاب میں۔ اس لیے اپنی مجلسوں کو عبادت بناؤ، عبادت، ہم عبادت کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت فرماتے تھے اگر سننا عبادت کے طریقے پر نہیں ہے تو کرنا عبادت کے طریقے پر کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر سننے کو عبادت نہیں بنایا، اگر سننے کو عبادت نہیں بنایا تو عمل کی توفیق کبھی نہیں ہوگی۔ پہلے سننے کو عبادت بناؤ اور یہ سوچو کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے، یہ میں کس لیے آیا ہوں، کیا مقصد ہے۔ ورنہ ہمارے اجتماعات میں، دنیا کے میلوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اگر ذرہ برابر بھی کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا، یا ذرا بھی غفلت ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں ہوئی تو پھر ہمارے اجتماعات میں، میلوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند بناؤ اور اپنی محنت کو، اپنے کام کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔ میرا عزیز دوستو، محنت ہر ایک کر رہا ہے، لیکن ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے، ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب صرف وہ ہے اپنی محنت میں جس کی محنت، جس کا عمل، جس کا طریقہ، جس کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہو۔ اسلام اور رہبانیت، اسلام اور رہبانیت، اس کا فرق یہی ہے کہ جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہے وہ اسلام ہے، جو آپ کے طریقے کے خلاف ہے، چاہے وہ کیسی ہی اچھی عبادت ہو، وہ رہبانیت ہے۔ بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک راہی پر گزر ہوا جو اپنے عبادت گاہ میں، اپنے صومعے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے بتایا آقا المومنین، یہاں ایک شخص ہے جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، دنیا سے بالکل منقطع اور دنیا سے بے رغبت، دنیا سے کٹ کر صرف اپنے خالق کی عبادت میں مشغول ہے۔ فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس سے کہا گیا کہ امین نے آپ کو طلب کیا ہے۔ وہ آیا، حضرت عمر کا حکم تھا کہ میرے پاس لے کر آؤ۔ لایا گیا اس کو، اس کے بدن کی کمزوری کو اور اس کے چہرے کو دیکھ کر، جس پر بڑی تکان کے آثار تھے اور بڑی محنت کوشش اس نے کی تھی، عمر رضی اللہ دیکھ کر روئے اس کو دیکھ کر۔ لوگوں نے کہا مومنین، آپ ایک راہب کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ اس کو دیکھ کر آپ کیوں روئے؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے اس کو دیکھ کر رونا اس لیے آیا کہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔
اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نبی جی آپ کو خبر ہے اس آدمی کا حال جو اپنے آپ کو بہت تھکاتا ہے عبادت میں، ریاضت میں، مشقت میں، مجاہدے میں، لیکن اس سب کے باوجود وہ دیکھتی آگ میں ڈالا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ میں اس کو دیکھ کر اللہ کے قول یاد کر رہا ہوں، مجھے رحم آیا کہ اس کی کوشش اور محنت، اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے عذاب کیوں؟ صرف اس لیے کہ محنت اور مجاہدہ تو خوب کر رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت سے ہٹا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا ہے تاکہ پورا مجمع اور پورا عملہ اس بات کو غور کرے کہ ہم مشقت میں ہیں یا مجاہدے میں ہیں۔ مشقت اور مجاہدے میں بہت بڑا فرق ہے۔ محنت کے اعتبار سے دونوں ایک سے معلوم ہوتے ہیں، محنت کے اعتبار سے دونوں کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مجاہد بھی، مجاہدہ کرنے والا بھی، اور مشقت میں پڑھنے والا بھی۔ لیکن مشقت اور مجاہدے کا یہ فرق ہے، مشقت اور مجاہدے کا یہ فرق ہے کہ مشقت پر کچھ نہیں ملے گا سوائے تکان کے، اور مجاہدے پر ہدایت ملے گی۔ اور فرق کیا ہے دونوں کا؟ کہ جو عمل خلاف سنت ہے مشقت ہے، اور جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ مجاہدہ ہے۔ اس لیے اپنے ہر عمل کو مجاہدہ بناؤ۔ مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے، مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنا دنیا میں فساد ہے، اس سارے فساد کا تعلق باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں سے نہیں ہے، بلکہ اس تمام فساد کا تعلق براہ راست مومن کے اپنے عمل سے ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں سن لو کہ دنیا میں جتنے بھی تغیرات ہیں، فساد کی شکل میں، بارشوں کے رکنے میں، زلزلوں کے آنے میں، مقدمات کے بڑھنے میں، تجارتوں میں نقصان کے، جتنے بھی حالات عالم میں ہیں، ان سب کا تعلق صرف اور صرف مسلمان سے ہے، اغیار سے ان تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اغیار سے ان تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی مسلمان کسی حال سے گزرتا ہے، یا وہ حالات ان کے اسباب میں ہوں، یا وہ حالات زمین و آسمان کے درمیان ان کے کائناتی نقشوں میں ہوں، جب حالات کائنات کے نقشوں میں پیش آتے ہیں تو یہ ان کو موسم سے جوڑ دیتے ہیں، اور جب حالات ان کی کمائی کے نقشوں میں اور ان کے شخصی اور ذاتی، تجارتی، زراعتی اور ان کے سیاسی نظاموں میں حالات پیش آتے ہیں، تو یہ ان حالات کا الزام یا شیطان کو دیتے ہیں یا اغیار کو دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے حالات کے بگڑنے کا اور ان کے اعمال کے بگڑنے کا نہ شیطان سے کوئی تعلق ہے، نہ اغیار سے کوئی تعلق ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی۔ کیوں امت نقصان کی طرف جا رہی ہے؟ کیوں نقصان کی طرف جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمان اپنے تمام حالات کو یا اسباب سے جڑے ہوئے ہیں یا اغیار سے جڑے ہوئے ہیں۔
انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، مسلمان اس لیے پریشان ہے۔ میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، قسم کھا کے فرماتے ہیں حضرت، خدا کی قسم مسلمانوں کے حالات کے بگڑنے کا صرف مسلمانوں سے تعلق ہے، اس لیے کہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے۔ جس طرح انعام کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں، اس طرح اغیار کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ یہ اتنی سی بات کا سمجھنا یہ سینکڑوں مسائل کا حل ہے، سینکڑوں مسائل کا حل ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جس صوبے میں جس شعبے میں جہاں بھی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے حالات کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ سمندر کی مچھلیاں تک مسلمان کے گناہ سے متاثر ہوتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں تک مسلمان کے گناہ سے متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ جب اس کے طلب علم کے لیے قدم اٹھانے پر ساری مخلوق اس کے لیے دعا میں مشغول ہو جاتی ہے، جب اس کے نیک عمل کا یہ تاثر ساری مخلوق پر ہے تو اس کے برے عمل کا تاثر ساری مخلوق پر کیوں نہیں ہوگا؟ ساری مخلوق پناہ چاہتی ہے مسلمان کے برے عمل سے، ساری مخلوق پناہ چاہتی ہے، کیوں؟ اور یہ اتنا نادان کہ اس کے پڑوس سے لے کر اس کے ملک تک اور عالم بھر تک جہاں جو حال پیش آتا ہے یہ اس حال کو یا اسباب سے جوڑ دیتے ہیں یا اغیار سے جوڑ دیتے ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ سارا فساد تیری ذات سے متعلق ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ اس لیے حالات سے نکلنے کے لیے اور حالات کو سمجھنے کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے کہ مومن بینا ہے، ایک بات ایمان نہیں وہ نابینا ہے۔ بینا کو چاہیے کہ خود اندھا نہ بنے بلکہ اندھوں کو راستہ دکھلائے، اندھوں کو راستہ دکھلائے، یہ بینا کا کام ہے، خود نابینا بن جائے یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ اللہ قرآن نے اسی طرح کہا ہے، قرآن نے اسی طرح کہا اِنَّا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ دلوں کے اندھے ان کو راستے نظر نہیں آتے کہ یہ حالات کیوں پیش آ رہے، یہ حالات کیوں پیش آ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، حالات سے سبق لینے والوں کو ایمان والا فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ یہ حالات سے سبق لیں گے، ان کے پیر میں ایک ٹھوکر لگے گی تو یہ فوراً کوئی گناہ یاد کریں گے اپنا کہ مجھ سے قریب میں کون سا گناہ ہوا ہے۔ حالات کی خرابی توبہ کی طرف لانے کے لیے ہوتی ہے، حالات کی خرابی حالات کو اسباب سے جوڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ عالم بھر کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے وہ اس نقصان کو ضرور کسی کی ذات سے جوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ مزاج بنا، اگر یہ خیال رہا تو ہم بجائے غیروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے، غیروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے بجائے ہمیں خود ہلاکت کے اسباب کا علم نہیں ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو دنیا میں بادشاہ بن کر رہے، خود بھی راستہ دیکھے دوسروں کو بھی راستہ دکھلائے، ورنہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس کے بچے کو کھول کے لایا جاتا ہے، اور بچہ کھول کے لایا جاتا ہے، تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے، بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے اور پھر بچے کو لے جا کے باندھ دیا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اسے نہیں معلوم فیما عقلا و فیما ارسلا، کہ اسے کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، اسے نہیں معلوم، جانور ہے۔
مجھے کیوں کھولا گیا، پھر کیوں باندھ دیا گیا، اسے نہیں معلوم۔ اس لیے حالات مقدمات کی شکل میں، حالات پیداوار کی کمی کی شکل میں، حالات بارشوں کے رکنے کی شکل میں، جس طرح کے بھی حالات آتے ہیں، یہ تمام حالات مومن کی تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے حالات کو اسباب سے مت جوڑو، اپنے حالات کو اسباب سے مت جوڑو، کیونکہ وہ اسباب جن سے حالات کے بننے کا وعدہ نہیں ہے، ان سے حالات کے بگڑنے کا بھی تعلق نہیں ہے۔ جب اسباب سے حالات کے بننے کا تعلق نہیں تو اسباب سے حالات کے بگڑنے کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ حالات بنتے ہیں تو اسباب سے جوڑتے ہیں، بگڑتے ہیں تو اسباب سے جوڑتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ حالات بگاڑتے اس لیے ہیں تاکہ یہ میری طرف آئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں تاکہ یہ پلٹ جائیں، تاکہ یہ توبہ پر آ جائیں، تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ ایک باپ بھی بیٹے کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ اس کو راستے پر لانے کے لیے۔ اللہ تو حکیم ہے، اللہ تو حکیم ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے راستے کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان سیکھا گیا ہے، کیونکہ فرمایا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک صحابی کی ایک عورت پر نظر پڑی، نظر پڑتے ہی انہوں نے، اس عورت نے کہا کہ اسلام آ گیا ہے، یعنی اسلام آ گیا کا مطلب ہے کہ پردہ آ گیا، پردہ آ گیا۔ ان کی نظر ادھر اس پر پڑی، ادھر سر دیوار میں لگا، فوراً آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر پڑی عورت پر، اس کے ساتھ ساتھ میرا سر دیوار سے لگا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالی کا اپنے مومن بندے کے ساتھ یہ بڑے فضل کا معاملہ ہے، یہ بڑے فضل کا معاملہ ہے، اپنے بندے کے ساتھ اللہ کا بڑا فضل کا معاملہ ہے کہ جب اس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہوگا، چھوٹا گناہ بھی کوئی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے گناہ سے بھی بچانے کے لیے اس کو فوراً تنبیہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہارا سر دیوار میں لگا تمہیں بتانے کے لیے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے۔ جب اتنے معمولی گناہ پر، یہ غور کرنے کی بات ہے، جب اتنے معمولی گناہ پر سر دیوار سے لگ کر سر دیوار سے مارا گیا بتانے کے لیے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، اس تکلیف سے گناہ معاف ہو جائے گا، اس تکلیف سے گناہ معاف ہو جائے گا، اور اس سر کے ٹکرانے سے تنبیہ ہو جائے گی، گناہ معاف بھی ہو جائے گا، گناہ یاد بھی آ جائے گا، گناہ معاف بھی ہوگا، گناہ یاد بھی آئے گا۔ لیکن میں پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ جو لوگ کائنات میں پیش آنے والے نقصانات اور حالات کو اپنے اعمال سے نہیں جوڑتے، انہیں کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔